آپ یہ کام نہیں کریں، یہ خرابی کرتا ہے، اخلاقی رویے خراب ہو جاتے۔ باجی حضرت صاحب نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضرت صاحب ایسے ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ اللہ کے عاجز بندے۔ ان کا تو یہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں دعا کرتا ہوں رب بڑا کریم ہے، وہ کرم فرما دے، اور اگر مالک کرم فرمانا نہ چاہے تو اس کی بارگاہ میں کسی کا زور چلتا۔ یہ جملے ہونے چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس طرح کے رویے کھینچ کھونچ کے کرامتیں بنانے کی کوئی ضرورت، ویسے بھی ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کرامت کمال نہیں ہوتا۔ کرامت کمال، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جی میں نے کل دیکھا جی حضرت کو وہ بڑی پرواز کر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، میں نے تو 600 بندے اکٹھے جہاز میں پرواز کرتے دیکھے، وہ تو انگریز کے کمال سے بھی پرواز کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں تیرا کمال یہ ہے کہ تو شریعت کا پابند کتنا ہے، تیرے اندر تقوی کتنا ہے، اخلاقیات کتنے ہیں، تو کس قدر زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے، دولت سے تو کتنی دور ہے، لالچ کتنا کم ہے تیرے اندر، یہ تیرا کمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے چھوٹے صاحبزادے تھے، جب انہوں نے وصال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا بیٹے کی محبت میں آنسو آ گئے ہیں، پر وہ میری زبان پر وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ پیار تھا نا، بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے، ورنہ دل اور روح سے میں اپنے رب کریم کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی شام اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، اسی دوپہر۔ بات سمجھ نہیں آپ حضرات؟ یعنی صاحبزادہ کا وصال بھی ہوا، حضور غمگین بھی ہوئے، اور اسی دوپہر کو سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو وصال ہوا ہے تو دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کی نا تو حضور نے دیکھا کہ لوگوں کا عقیدہ توحید خراب ہو رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا ان سب کو مسجد میں جمع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا مسجد میں جمع کرو۔ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، بڑے غم کی کیفیت ہے، صاحبزادے وصال کر گئے۔ حدیث بخاری مسلم میں، حضور اسی عالم میں منبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے فرمایا میرے غلاموں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا جب یہ لگے تو استغفار پڑھو، تسبیح کرو، نفل پڑھو، لیکن یاد رکھنا کسی کی موت کا سورج گرہن سے کوئی تعلق، خبردار تمہیں یہ بات یہاں جوڑنے کی اجازت، یہ کرنا چاہیے۔ یہ آج مرشدان طریقت کو بھی یہ کام، ہم صرف پیری مریدی والے نہیں، ہم تو پیروں کے غلام ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم جاروب کا ہم جھاڑو دینے والوں میں ہمارا نام ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھیں یہ پکے عقیدے بھی تو ہمیں پیرانے عظام نے دیے ہیں نا، انہوں نے تو ہمارے عقیدے پکے کیے ہیں، انہوں نے ہماری توحید کچی، انہوں نے تو پکے کیے ہیں ہمارے عقیدے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مرشد کا کام ہوتا ہے اللہ اللہ بتانا، اپنے چکر میں الجھا لینا اس کی ڈیوٹی، وہ تو اللہ اللہ بتاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ حضور نے ہمارا عقیدہ توحید مضبوط کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکا کیا۔ دیکھیں نا بدر کے دن بھلا صحابہ کو جس چیز نے فتح دی وہ چیز کیا تھی؟ آپ آج بھی عقل کے گھوڑے پورے دوڑا لیں، 1000 کا لشکر اور تلواریں اور نیزے اور اسلحہ اور ساری چیزیں، اور اس طرف 313 بندے، ان کے پاس بھی کل 8 تلواریں۔ آپ پھر سمجھے میری بات، 1000 تلوار سامنے اور ادھر تلواریں کتنی، اور 6 زرہیں، لڑنا ہے جی۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اس کو سمجھیں آپ، لڑنا ہے۔ تو حضور میدان میں نکل آئے، کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ کس امید پہ جا رہے ہو؟ یعنی عجیب بات ہے نا کہ وہ 1000 تم 313، پہلے تو یہی مقابلہ نہیں، دگنے سے بھی زیادہ، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری بات یہ کہ ان کے پاس سب کے پاس تلواریں اور تمہارے پاس 313 میں سے 8 کے پاس تلواریں، 6 زرہیں، کس طرح لڑو گے؟ ایک ہی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے نبی پاک نے فرمایا رب تمہیں فتح عطا کرے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اللہ فرماتے ہیں میں نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے، اب مدد کرے تو پھر سامنے کوئی چیز ٹھہر سکتی یہ عقیدہ ہے، اس کو سنبھالیں، اس کو یاد کریں، یہ میلاد کے ایام میں اس کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا عقیدہ توحید مضبوط کیا ہے۔ اب ذرا آگے بھی بڑھوں، حضور نے ہمارا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کیا ہے، جس طرح عقیدہ توحید ٹھیک کیا، عقیدہ رسالت بھی۔ کوئی گھبرائے تو نہیں آپ لوگ؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گفتگو کرتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کوئی میرے نبی کے لفظ گننا چاہتا تو گن بھی لیتا تھا، لیکن آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ تو آپ حضرات میری بات پہ توجہ کریں، یہ عقیدہ توحید بیان ہی میلاد شریف پہ ہوتا ہے، یہ موضوع ہی میلاد کا ہے بنیادی۔ اب حضور نے ہمارا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کیا ہے، حضور نے ہمارا عقیدہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ پیغمبر اور نبی کے ساتھ امت کا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ حدیث ہے مجمع الزوائد میں، راوی ہیں مولا علی شیر خدا، فرماتے ہیں کہ ایک بدو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آیا، وہ بار بار سوال کرتا تھا، حضور خاموش تھے، جب نہیں نہ کوئی جواب دینا چاہتے تھے تو خاموش رہتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب اس نے اصرار کیا تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا چل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بندہ بڑا بھولا تھا، آج کل بھی بھولے بندوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے، یعنی پیر صاحب کو بھی دعا کر کے کہتا دعا کرو میرا کام نہیں چلتا، میں کہ میرا اپنا نہیں چلتا، تینوں کی دسی ہے یہ تو میں کو کاروبار پایا ہوئے تو کرما لے تیرا بھی چلے، مجھے تو آتے ہیں نماز کے مسئلے وہ پوچھ مجھ سے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھ سے تو مدینے والے کا نام پوچھ، مجھ سے تو بات پوچھ، میں تمہیں صدیق اکبر کی بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، ہم سے پوچھنا ہے تو سن عثمان غنی کی حیا کیسی تھی، مولا علی کی طاقت کیسی تھی، بلال کا عشق کیسا تھا، حسین کا پیار کیسا تھا، حسن کے اندر حوصلہ کیسا تھا، یہ پوچھیں آپ ہم سے۔ آپ ہمیں تعویذ، کوئی کچھ چنگیا کہتے ہیں پہلا بھی تعویذ کھڑا تھی فرق نہیں پیا، میں کہتے ہیں دوجے نہ بھی نہیں پہنا، کیونکہ یہ کام ہی نہیں ہے ہمارے والا، یہ آپ کسی اور سے کرا لیں، ہمیں تو دین آتا ہے، وہ جتنا آتا ہے نا وہ بھی دعویٰ نہیں کہ بڑا آتا ہے، وہ جتنا آتا ہے وہ سمجھانے کی ہماری ڈیوٹی، اور کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کوئی پہلو رہ نہ جائے، ساری باتیں لوگوں کو بتائی دیں، بس ہماری جو ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ وہ والا سلوک کریں آپ۔ باقی یہ کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، آپ ہمیں کہیں ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن اس کو موقوف نہ کریں، اس چیز پر، اس پر موقوف نہ کریں مہربانی۔ اب تو مجھے کوئی دوست فون کرتا ہے میں ہنستا ہوں، میں ہنس پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو میں کیا جواب دوں، یہ بیچارہ کہاں الجھ گیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پیر صاحب کو فون کرنے سے روزی میں زیادہ برکت نہیں ہوتی، رات کو سورت واقعہ پڑھنے سے زیادہ برکت ہوتی، تو وہ جو پیر صاحب تمہیں سورت واقعہ کا وظیفہ بتاتے ہیں وہ پڑھ، اس سے برکت ہوگی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس طرح کی تقریریں پیر نہیں کرتے، میں ہوں پیر لیکن پھر بھی کر رہا ہوں، آپ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے قبر اپنی میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے اصول کی بات کو یاد رکھیں، بے اصول زندگی نہ گزارے، مہربانی فرمائیں، الجھے نہیں۔ میرے عزیز غور کریں گے آپ، بدو نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، سرکار نے فرمایا کچھ مانگ لے، تو حضرت مولا علی کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا کچھ مانگ لے تو ہم نے کہا اب کام بن جائے گا، اب کام بن جائے گا۔ میں ایک پہلو اور بھی یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں سے پیار بڑا کرتا ہے، بندہ کہہ دے تو رب کر دیتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ رشتہ نہیں نہ ہونا چاہیے اللہ والوں کے ساتھ کہ وہاں بھی جا کے ہم نے نوٹوں کا ہی سوال کرنا ہے، یہ ہمارا تعلق۔ باقی وہ دعا کریں تو اللہ بڑا کریم ہے، فضل فرما دیتا ہے، اس میں کچھ شک والی بات، میری بات کو سمجھے، جہاں میں آپ کو کھڑا کر رہا ہوں وہاں کھڑے ہوں۔ اس بندے نے، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، تو بندہ بڑا بھولا بھالا تھا، بڑا ہی بھولا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور نے کھلی چھٹی دی نا مانگ لے، تو ہمارے دل میں خیال آیا اب یہ جنت مانگے گا، لیکن بھولا بندہ تھا، وہی جو آج کل کے کئی بھولے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، تو کہنے لگا میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ حضرت علی فرماتا ہے میں نے کہا اوہو تو آیا کہاں تھا اور تو نے مانگا کیا ہے؟ ایک اونٹ، قربان جائیں مدینے والے محبوب کے۔ حضور مسکرائے، اس کا عقیدہ رسالت ٹھیک کرنا ہے،
सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे चल दिया तुझे ऊंट, कुछ और भी मांग ले। फिर बोले का बोला, अभी वहीं अड़ा हुआ है, दुकान नहीं चलती दुआ कर दे, वहीं अड़ा हुआ है अभी तक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ और मांग ले, तो कहने लगा अच्छा और भी आप देंगे? इस तरह करें ऊंट पे डालने के लिए कजावा भी दे दें। हजरत मौला अली कहते हैं हमने कहा यार तू बड़ा ही नादान है, तुझे गुंजाइश कहां से मिल रही है और तू मांग क्या रहा? सरकार और मुस्कुराए और एक और चांस दिया, समझ लें गोल्डन चांस मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल तीसरी बार कहता हूं तुझे कुछ मांग ले। बड़ा भोला बंदा था, वहीं अड़ गया, कहने लगा जी सफर बड़ा लंबा है, आने जाने का खर्चा भी दे दें। ये पीर ये हुजूर से मांग रहा है, आने जाने का खर्चा भी दे दें। सरकार ने फरमाया जा तुझे वो भी दिया। और फिर हुजूर ने उसको बताया कि उम्मत को अकीदा कैसा रखना है। हुजूर फरमाने लगे तुझसे तो बनी इसराइल की वो बूढ़ी अच्छी थी। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया वो बूढ़ी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ ना हिजरत का, तो साथ ये भी हुक्म हुआ कि हजरत यूसुफ के मज़ार से उनका ताबूत निकाल के साथ ले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पता करना शुरू किया कि ताबूत कहाँ है, पता नहीं चल रहा था। बताया गया कि एक बूढ़ी अम्मा है, उसे पता है, बनी इसराइल की एक बूढ़ी को पता है। उस बूढ़ी से जाके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का ताबूत कहाँ है? तो कहने लगी पता है। फरमाया बता दे। कहने लगी मुफ्त नहीं बताऊंगी। नबी पूछ रहे हैं, कोई आम बंदा थोड़ा पूछ रहा है, और नबी भी कोई आम नहीं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह पूछ रहे हैं, जो रब से बातें करने वाले नबी। मैं ऐसे ही बता दूं? तो आपने फरमाया अम्मा चल ले ले, क्या कीमत लेगी? कहने लगी आप देंगे जो मैं मांगूंगी? हजरत मूसा फरमाने लगे हाँ। तो कहने लगी मुझे जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी मूसा अलैहिस्सलाम हो, मेरी जन्नत नहीं चाहिए। ये है उम्मत को अकीदा रिसालत किस तरह का रखना है, ये हुजूर ने तरबियत फरमाई।